السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. عن ابی عبد اللہ عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. رواه مسلم. محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج ہم پڑھیں گے، آج کی تعلیمات ہم سیکھیں گے کہ بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے. اس باب کے تعلق سے آج کی حدیث پڑھیں گے. بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، اس باب کے تعلق سے، اس ٹاپک اور اس عنوان کے تحت آج کی حدیث اور آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. اس سے پہلے گزشتہ دنوں میں، گزشتہ تعلیمات میں ہم نے بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، اس ٹاپک کے تحت، اس ٹاپک کے تعلق سے، اس عنوان کے، اس موضوع کے بابت، اس موضوع کی بابت ہم نے 4 حدیثیں پڑھی. 4 حدیثیں 4 ویڈیوز میں، 4 تعلیمات میں ہم نے کور کیا، اور چاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات ہمیں سکھائے، کون سے دم کیے، کس رقیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رقیہ کیے، کون سا دم کیے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا سیکھا. اور اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ لنک ڈسکرپشن میں جائیں اور ایک لنک کے اوپر کلک کریں اور ایک چیز کو دیکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رقیہ کو، ایک دم کو، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری سے چھٹکارا پائیں، اور اپنے اہل و عیال کے بیماری کو بھی اللہ رب العزت کی اجازت سے شفایابی طلب کریں، شفایابی حاصل کریں. میرے اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، باب چل رہا کتاب عیادت المریض. کتاب عیادت المریض میں کہ مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے، اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان. یہ بھی ایک باب ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے. جتنے بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مریض کی تیمارداری کرنے، جنازہ کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے، اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان. اس باب کے تعلق سے بھی، اس عنوان اور اس ٹاپک اور اس ٹائٹل کے تحت بھی ہم نے کچھ حدیثوں کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو لے کر کیا فرمایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے. ان چیزوں کو بھی ہم نے پڑھا اور ہم نے سیکھا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کا بھی ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اب بات رہی آج کے درس میں، آج کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس کی ترجمہ اور اس کی تشریح جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا، مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا. مریض کوئی بیمار ہے، کوئی آس پڑوس میں کسی بھی جگہ میں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، پھر بیمار ہے، نفرت ہے، بیمار ہے، تو ہمیں اپنے دشمنی کو، نفرت کو، اپنے دل کے جو بغض و حسد ہے، کینہ کپڑے، اس کو دور رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی امید سے، زندہ کرنے کی نیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، جس کا بدلہ ہمیں دنیا و آخرت میں پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. تو آج مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے، مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائیں گے. وہاں پہ جانے کے بعد تو ہمیں اپنے لینگویج میں خیر و عافیت پوچھنا ہے، حال خبر پوچھنا ہے، جاننا ہے، ان کے رشتے و اقارب سے ملنا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ملتے تھے، کس طرح سے دعا دیا کرتے تھے، کون سا دم کیا کرتے تھے، کون سی رقیہ کیا کرتے تھے، اور کون سی ڈاکٹری والا علاج کیا کرتے تھے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبی تعلیم ہے ان کو ہم جانتے ہیں. عن عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا
وقل سبع مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، رواہ مسلم۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ روایت کرنے والے حدیث کو جو ہے نا راوی روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کی بابت بتلایا۔ راوی حدیث حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ راوی حدیث ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بارے میں بتلایا، اس درد کی بابت بتلایا، پوچھا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے۔ یعنی حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جسم کے کسی جگہ میں درد ہو رہا تھا، جسم کے کسی جگہ میں درد محسوس کر رہے تھے۔ یہ صحابی رسول جسم کے کسی حصے میں درد محسوس کر رہے تھے، تو اپنے جسم میں جو درد ہو رہا تھا، درد محسوس کر رہے تھے، اس درد کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ کیا بتلایا؟ کہ فلاں جگہ میں جسم کے جو ہے نا فلاں حصے میں درد ہو رہا ہے، درد محسوس ہو رہا ہے جسم کے اس حصے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جسم کے جس حصے صحابی رسول حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کی بابت بتلایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کہ اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو، اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے، جس حصے میں درد ہو رہا ہے، جس حصے سے تمہیں تکلیف اور درد محسوس ہو رہا ہے۔ تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، درد محسوس کر رہے ہو، جس جگہ میں تکلیف ہو رہی ہے اس جگہ میں ہاتھ کو رکھو، اس جگہ میں اپنا ہاتھ کو رکھو، اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو۔ اور 3 مرتبہ کیا کہو؟ بسم اللہ۔ وقل بسم اللہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو۔ اور وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ کہو۔ کیا کہو؟ 7 مرتبہ، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ۔ 7 مرتبہ دعا سنیے، یہ دعا ہے جو بول رہا ہوں ابھی، یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ کہو۔ یہ کیا کہو؟ 7 مرتبہ کہو، یعنی میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں۔ دعا کا معنی اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی عزت یعنی اللہ کی پناہ، وقدرتہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں، من شر اس برائی سے، ما اجدو جو میں پاتا ہوں، واحاذر اور جس سے ڈرتا ہوں۔ تو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجدو واحاذر، میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور جو میں پاتا ہوں۔ جس چیز کی ہمیں، جس درد کی، جس شر کی، جس برائی کی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہم جو ہے نا جس چیز کی تکلیف پا رہے ہیں، جس برائی کو ہم پا رہے ہیں، اس سے میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت میں آتا ہوں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رقیہ ہے، ایک دم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی حدیث حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا، کہ اس کے جسم کے کسی حصے پہ درد ہو رہا تھا، جسم کے کسی حصے میں جو ہے نا درد محسوس کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درد کے بارے میں بولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درد کے بارے میں بتلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس حصے پر ہاتھ رکھو جس حصے پر درد ہو رہا ہے، جہاں پہ درد ہے،
اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ حدیث رواہ مسلم کی ہے۔ اب حوالہ لے لیجیے آپ، یہ جو رقیہ ہے، یہ دم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے بیماری سے چھٹکارا پانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ رواہ مسلم، صحیح مسلم کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض، باب استحباب رقیۃ المریض۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ انسان خود بھی مسنون دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دیا راوی حدیث عثمان بن ابو العاص کو کہ آپ کیا کرو، خود بخود دم کرو، اپنے ہاتھ کو اس جگہ میں رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ کہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم یہی دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود بھی مسنون دعائیں پڑھ کر، مسنون دعا مسنون کا مطلب کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت چیزیں ہیں، جو ثابت دعائیں ہیں، جو ثابت رقیہ ہے، صحیح احادیث اور صحیح چیز جو ہے دین اسلام میں، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طب کے بارے میں، جن ڈاکٹری علاج کے بارے میں، جن رقیہ کے بارے میں ہمیں بتایا، وہ چیز کو لے کر، ان چیزوں کے ساتھ ہمیں دم کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہمیں خود بخود دم کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا، اس جگہ میں ہمیں تعلیم دی کہ مسنون دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر خود بخود انسان دم کر سکتا ہے۔ دوسروں سے ہی دم کرانا ضروری نہیں ہے، دوسروں سے ہی دم کرانا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بات اور بتا دو، دین اسلام کی کوئی بھی چیز، کیا حضرت کے لیے، باباؤں کے لیے ہے، پیروں کے لیے ہے، اولیاؤں کے لیے ہے، مرشدوں کے لیے، فقیروں کے لیے خالی؟ دین اسلام کا مطلب چاہے رقیہ ہو، چاہے جھاڑ پھونک ہو، چاہے دم ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو سنت سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، وہ تو کرنا نہیں ہے۔ جو تنتر منتر پڑھ کر باباؤں لوگ، پنڈت لوگ، اور اس طرح سے جو ہے، جو ہمارے مسلمان میں بھی جو ہے نا لوگ جو ہے اپنا پیشہ اور اپنا کاروبار چلا رکھا ہے، تو جو لوگ بھی دنیاوی چیزوں سے رقیہ کرتے، دم کرتے اور آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو میرے اسلامی بھائیوں، تو کیا اسلام کی جو بھی چیزیں، یہ رقیہ، یہ دم صرف مولویوں کے لیے ہے، صرف حضرت کے لوگوں کے لیے ہے، صرف جو ہے جو نماز پڑھتے نیک لوگ ان کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود بخود پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، دنیاوی لائن سے پڑھے لکھے ہیں، آپ ان سب چیزوں کو پڑھیں، ان تعلیمات کو سیکھیں، حاصل کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اپنی بیوی بال بچوں کو لے کر، کسی تکلیف کو لے کر، درد ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، دوا لیے، بہت زیادہ علاج کیے، پیٹ میں درد ہے، کہیں جو ہے نا پیر کے کسی حصے میں درد ہے، نابی کے نیچے کہیں درد ہے، اسی طرح سے پیٹھ میں درد ہے، کسی بھی جگہ میں کوئی تکلیف ہے، اور آپ اس تکلیف کا علاج کر چکے ہیں بہت زیادہ، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور آپ لاسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ ان باباؤں کے پاس جاتے، ان درگاہوں کے پاس جاتے، پنڈتوں کے پاس جاتے، اس طرح سے جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد پتہ نہیں وہ کس طرح سے علاج کرتا ہے، آپ کو الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ جو تعلیمات اور جو بھی حدیث میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو رقیہ، جو دم ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پیچھے بھی 4 حدیث میں، آپ ان حدیثوں کو بھی پڑھیں، ان حدیثوں کو بھی سنیں، ان کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ان چیزوں سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی علاج، کوئی بھی رقیہ سب لوگوں کے سامنے کیے ہیں، پرسنلی کسی کو لے جا کے کیے نہیں ہیں، تنہا کسی کو نہیں کیے ہیں۔ اور ہمارے آج کے سماج میں، سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی تم ادھر رہو، تم باہر رہو، جو بیمار ہے اسے گھر میں اندر بھیج ڈالو، اسی طرح سے جو بھی ہو الحمدللہ، وہ اگر کر رہا ہے سنت کے مطابق کر رہا تو ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا تو پھر کیسے صحیح ہے؟ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز پڑھ کر وہ دم کر سکتا ہے، وہ چیز پڑھ کر آپ بھی دم کر سکتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ اس کو خاص نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے کہ جو ہے نا دم جو ہے رقیہ جو ہے طب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف اور صرف حضرت لوگوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے، عالموں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹروں کے لیے ایسا نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، پوری امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس لیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جو لوگ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا چیزوں سے بچیں اور اس طرح لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ آپ ان چیزوں کو خود بخود یاد کریں، اور خود بخود یاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا۔ اب یہاں پہ اگر خالی دعا بول دیتا، خالی ونلی دعا، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر کسی حدیث میں ونلی دعا بولا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالی دعا پڑھو اور کچھ بھی نہ کرو۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بھی بتلایا کہ اپنے ہاتھ کو اس جگہ میں رکھو اور بسم اللہ 3 مرتبہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اور اس طرح کی جو بھی تعلیم ہے، جو بھی رقیہ اور دم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور جو ہم تک جو ہے نا ہمارے علاج کے لیے ہمیں بتایا، وہ ساری کی ساری چیزیں سب کے لیے ہیں، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوان لوگوں کے لیے بھی ہے، کافر لوگوں کے لیے، مسلمان لوگوں کے لیے بھی ہے، مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، غیر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے پاس نہ جا کر خود بخود اپنے اوپر خود بخود دم کریں، خود بخود نبی اکرم۔ اب آپ سوچیں گے ارے میں نماز نہیں پڑھتا، اثر نہیں کرے گا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، حضرت جو بابا ہے وہ اچھا انسان ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہے، گمان ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ آپ صرف عمل کیجئے، آپ صرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا اس طریقے کے اوپر عمل کیجئے، اس طریقے کو کر کے آپ ان چیزوں کو کریں جہاں پہ جو چیزیں کرنے کا حکم دیا۔ آپ یہ مت سمجھیے میں یہ ہوں، فلاں ہوں، میرے سے نہیں ہو سکتا، میری زبان پہ تاثر نہیں ہے، یہ آپ کی وہم ہے، گمان ہے، یہ آپ کی ڈاؤٹ والی تھنکنگ ہے۔ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، شفا دینے والے آپ نہیں ہیں، آپ کے پڑھنے سے شفا نہیں ملنے والی، آپ پڑھیں گے ایک ظاہری اسباب ہے، ایک صرف ظاہری سبب ہے، یہ دعا بھی شفا نہیں دے گی، یہ دعا بھی شفا دینے والی نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھیں گے اللہ کی اجازت سے شفا ملے گی، اللہ کی اجازت سے بیماری سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ ظاہری سبب ہے، ہم ظاہری چیز ہیں، ہم ظاہری سبب ہیں، نہ ہم دینے والے نہ آپ دینے والے، ہمیں صرف عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق جو ہے نا دم کرنا، رقیہ کرنا ہے، اللہ رب العزت شفا دینے والا، اور ہمیں یہ یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اگر ایک بار کرتے نہیں ہوتا ہے، ایک بار کرتے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ایک بار کوئی عمل کیے فائدہ نہیں ہوا مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب آپ دنیاوی کام میں ایک بار کرتے کوئی کام فیل ہو جاتے تو کیا مایوس ہو جاتے، چھوڑ دیتے؟ کیا آپ بروبر سے ایک دم سے اور جوش اور خروش کے ساتھ ایک دم سے پوری جنون اور جوش جنون کے ساتھ پھر سے لگ جاتے اس کام میں؟ تو پھر آپ دینی والے کام میں کیوں نہیں کرتے؟ دین والے کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے ایک بار کر کے، آپ کی جو ہے نا ارادے کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت بولتے نا، آپ کو معلوم بھی ہے نیت سب سے امپورٹنٹ ہے، تو آپ نیت میں کریں کہ یار جب بابا سے ٹھیک ہو سکتا میرے سے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اور بابا کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھتا کیا نہیں پڑھتا، دوسروں کے پاس جاتے، بابا بولتے ہیں دوسروں کے پاس، کسی کے پاس بھی جائیں، میرے پاس آئے یا اور کسی کے پاس جائیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھتا نہیں پڑھتا۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، اگر کوئی رقیہ کرتا ہے اور آپ پورے فیملی کے ساتھ مل کر کرتا ہے، یعنی سب کو بیٹھا کے پوری زور سے بلند آواز سے پڑھتا ہے تو زیادہ بیٹر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی بال بچے، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کی جو ہے نا ماں آپ کے سامنے ہے، اور رقیہ کرنے والے جو راقی ہیں وہ بھی سامنے ہیں، آپ کو معلوم پڑ رہا کیا پڑھ رہا، کیا ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، اور آپ باہر میں آپ کو کھڑا کر دیا اور اندر لے کے چلا گیا، اب وہاں پہ کیا کر رہا نہیں کر رہا آپ کو کیا معلوم؟ کہیں پہ بھی درد ہے، سینے میں درد ہے، ہماری کسی بھی عورت کا سینے میں درد ہے، ہم کسی کے پاس لے گئے، کیا سینے میں ہاتھ لگانے کا کسی کو بھی، چاہے راقی ہو یا کوئی بھی ہو، کیا اسے اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ کیا اسلامی بھائیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ بیمار ہے، تکلیف ہے، تو اجازت ہے، لیکن اگر آپ یہ عمل خود بخود کر لو گے تو زیادہ بیٹر ہے نا، زیادہ بہتر ہے نا۔ آپ ان کے پاس نہ جانے کے بجائے آپ خود یہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد آپ خود جو ہے اپنے جو ہے نا اہل و عیال کی جو ہے نا علاج کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے۔ لہٰذا میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، مختصر انداز میں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن دھیان نہیں دے رہے۔
رقیہ جو سامنے بیٹھا کے کرتا ہے، سامنے بیٹھا کے پڑھتا ہے، جو بھی قرآن کی آیت حدیث کی دعا وغیرہ آپ کو معلوم پڑتا ہے، آپ اپنے جس بیمار کو لے کے آئے ہیں، جو مریض ہے، جو بیمار ہے، اس بندے کو، اس انسان کو لے کے آئے ہیں، اور اس انسان کو لے کے آنے کے بعد اس کے سامنے رقیہ کرنے والے کے سامنے سب لوگ فیملی والے پورے بیٹھے ہیں، تو جو بیمار ہے اس کا رقیہ کیا جا رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کا بھی رقیہ ہو جائے گا نا، آپ کا بھی رقیہ ہو جائے گا۔ جب اس بیمار کو رقیہ کرنے والے دم کریں گے تو آپ کے اوپر بھی پھونک مار دیں گے، دم کر دیں گے، تو آپ کے اوپر بھی اگر کسی بھی طرح کوئی اثرات رہے گا یا اس کا چیز آپ کے اوپر اگر حاوی ہونے والا، تو آپ بھی اس دم کرنے سے، اس کے رقیہ کرنے سے آپ بھی جو ہے نا محفوظ رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے۔ اس لیے صحیح چیز کرنے سے ہر طرح سے صحیح ہوتا ہے، اور غلط چیز کرنے سے ہر طرح سے غلط ہوتا ہے، ہر طرح سے غلط ہوگا۔ اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھیں اور پاکھنڈیوں کے پاس نہ جائیں، پاکھنڈیوں کے پاس نہ جائیں۔ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ایک دم سے بہت بڑا پیر ہوں، بہت بڑا یہ ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں، چلا ہوں، دس دیٹ، کچھ بھی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ صرف جو ہے نا آپ ان کے اوپر کیا کر گئے؟ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو جب لوگ کوئی چیز کسی کے بارے میں جانکاری دیتا ہے نا، کوئی کسی کے بارے میں، جب آپ کو کسی بابا کے بارے میں، کسی پنڈت کے بارے میں، کسی درگاہ والوں کے بارے میں، جو لوگ بھی ایسا کام کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے اپنے گھروں میں یا اپنا بزنس کھول کر جو بھی، تو جو لوگ بھی اگر آپ کو کسی کا انفارمیشن دیا کہ بھائی میرا جو ہے نا فلاں انسان ایسا ہے، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ لاچار ہے، بے بس ہے، آپ کو کسی نے ارے یار سنو یہ بات، وہاں پہ ہے نا ایک بہت ہی اچھا بابا ہے، وہ بہت ہی بہتر علاج کرتا ہے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے وہ بندہ، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے پوری بھروسے کے ساتھ، آپ کو وہ بندہ کیا کر رہا؟ بول رہا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا، اس کی باتوں کا آپ کو بول رہا کہ وہاں پہ ایک بابا ہے، فلاں نام ہے، فرید بابا ہے، وہاں پہ آپ جاؤ، آپ گارنٹی لے لو، وہاں پہ آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی ماں ایک دم سے ضرور ٹھیک ہو جائے گی، پوری کانفیڈنس کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اس انسان کے اوپر اس کو بھروسہ ہے، اور آپ وہ اپنا بھروسہ، اس بندے نے جو آپ کو انفارمیشن دیا، اس بابا کا جو ایڈریس دیا، اس نے جو اپنا بھروسہ، کانفیڈنس آپ کے اوپر ایک دم سے جھونک دیا، آپ کے اوپر پورا کا پورا بھروسہ ڈال دیا، اور آپ کے اندر جو بھی ڈاؤٹ تھا، آدھا ڈاؤٹ ختم ہو گیا۔ چل یار، جب یہ بندہ اتنا اچھے سے اپنا لوگ ہے، اپنا آدمی اس طرح سے جب بول رہا، تو ایک دم سے پرفیکٹ ٹھیک ہوگا، آپ بھی آدھا ٹھیک ہو گئے۔ آپ اپنے دل و دماغ کی جو بیماری تھی، کیسے ٹھیک ہوگا یہ بیماری، کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے ٹھیک کریں گے، کیسے ٹھیک ہوگا، یہ جو بیماری تھی نا، آدھا آپ کی دور ہو گئی۔ سیم اسی طرح سے آپ گھر میں بھی جا کے بولے کہ فلاں انسان سے ہمیں ایک بابا کا معلوم پڑا، ایک پتہ لگا ہے، ایک ایڈریس ملا ہے کسی انسان کا، آپ بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ بیمار کے سامنے، جو مریض ہے اس کے سامنے اور گھر کے پورے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کا جو بھروسہ اس نے آپ کے اندر جھونکا، آپ نے اپنا بھروسہ پوری پریوار کے سامنے، پورے اہل و عیال کے سامنے جھونک دیا، اور وہ بندہ، وہ بیمار والے بھی پوری کانفیڈنس کے ساتھ ایک دم سے خوش و خرم ہو گئے، اور ایک دم سے جوش جنون میں آ گئے، ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح سے آدھا ٹھیک ہی ہو گیا، وہیں پہ آدھا ٹھیک ہو گیا، وہیں پہ آدھا کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کا ایکسپیرینس رہتا ہے، اس کا کیا رہتا ہے، ایکسپیرینس رہتا ہے۔ آپ بولتے ہیں پھر بابا میرا فلاں جگہ درد ہے، وہ کچھ نہ کچھ بولنے لگتا ہے، ایسا ہو رہا ہوگا، ایسا ہو رہا ہوگا، ایسا ہو رہا ہوگا، یہ ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، یہ ہوتا ہوگا۔ آپ ارے باپ رے باپ، یہ اس کو کیسے معلوم؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی یہ اس کو کیسے معلوم؟ آپ ایک دم ہاں ایسے بولتے جا رہے ہو، جی بابا جی بابا جی بابا بولتے جا رہے ہو، آپ کو لگ رہا یہ بابا ایک دم پرفیکٹ ہے۔ کیا لگ رہا؟ ایک دم سے پرفیکٹ ہے، اب ہم اس کے پاس ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ آدھا وہیں پہ ٹھیک ہو گئے، جس نے آپ کو ایڈریس دیا تھا، جس نے آپ کو بابا کا پتہ دیا تھا، اور آدھا جانے کے بعد جب آپ سے پوچھ رہا پوری نرمی سے ساتھ، پوری مزاج پرسی کے ساتھ، اچھے سے، تو جو ہے نا آپ وہاں پہ بھی 50%، 75% ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد علاج رہ گیا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ایک تو جسمانی اعتبار سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، لیکن روحانی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے آپ کے من میں ایک جوش ہو جاتا ہے، جنون ہو جاتا ہے، آپ کے دلوں کے اندر ایک جو ہے نا جنون جاگ جاتا ہے، اب ہم الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
اسی کانفیڈنس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر کے اگر ہم کریں گے، اور جو بھی اہل و عیال ہے، اگر کوئی کسی کے فیملی میں، کسی کے پریوار میں، اہل و عیال میں کوئی حافظ ہے اور کوئی اس طرح کے جاننے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح سے رقیہ کرتا ہے، اس طرح سے قرآن آیت اور مسنون دعائیں پڑھ کر آپ کے اوپر دم کرتا ہے، اسی طرح سے بھروسہ کریں گے آپ جس طرح سے باباؤں کے اوپر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے بیٹے کے دم کرنے سے ہی، اپنے شوہر کے دم کرنے سے ہی، اپنے باپ کے دم کرنے سے ہی، اپنے جو ہے نا بیوی کے دم کرنے سے ہی، اپنے شوہر کے دم کرنے سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ میرے اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، خاص کر کے ان سب چیزوں میں عورتیں زیادہ ملوث ہیں، عورتیں زیادہ مبتلا ہیں۔ عورتوں سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ جو ہے نا صحیح چیز کو تلاش کریں، صحیح چیز کو سرچ کریں، صحیح چیز کو جو ہے صحیح چیز کو مانیں اور صحیح طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی رقیہ ہے، جو بھی دم ہے، چاہے کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی فیلڈ کی ہو، کسی بھی طرح کا، کسی بھی معاملات کا ہو، کسی بھی لین دین کا ہو، ہر ایک چیز سب کے لیے ہے اور سب کر سکتا ہے، اور جو لوگ بھی کریں گا سب لوگوں سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو بدلہ دے گا، پورا بدلہ دے گا، پورا جو ہے نا رزلٹ جو ہے نا انسان کو ملے گا۔ ایسا نہیں بابا کو الگ رزلٹ ملے گا، مولوی کو الگ، عالم کو الگ، جاہل کو الگ، ایسا نہیں ہے۔ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، نیت کے اوپر، نیت جس طرح سے ہے اس کے حساب سے اس کو رزلٹ ملے گا، اس کے حساب سے اس کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین، یا اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو شر چیزیں ہیں، جو باطل چیزیں ہیں، یا اللہ ان چیزوں سے اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، باطل اور غلط چیزوں کو یا اللہ ہمیں تو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور باطل کا تو ہمیں اللہ معلوم کرا دے، آشنا کرا دے، حق اور باطل کے بارے میں اللہ تو ہمیں واقف کرا دے۔ اے میرے مولا، اے الہ العالمین، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔